अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाति व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नून अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान इस्लाम, सुनने वाली माओ बहनों, नमाज के रुकू तक हमने गुफ्तगू की थी। रुकू का लफ्ज़ी माना होता है अरबी में सिर्फ झुकना, इतना झुकना कि आदमी के हाथ उसके घुटनों तक पहुंच जाएं, इसे कहते हैं रुकू अरबी में। ये लफ्ज़ी तर्जमा है। सुन्नत तरीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
جب رکوع فرماتے تو آپ کے ہاتھ گویا کہ آپ نے گھٹنوں کو پکڑا ہوتا تھا، ایسے گھٹنے کے اوپر ایسے جیسے پکڑا ہوتا ہے، ایسے آپ رکوع فرماتے تھے، اور آپ کی کمر اور سر وہ برابر ہوتا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی پانی کا برتن آپ کے رکوع کی حالت میں آپ کی کمر پہ رکھ دیا جائے تو وہ برتن آپ کی ہموار سطح کی وجہ سے نیچے نہیں گر سکتا تھا، یعنی اتنا ہموار آپ رکوع فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل رکوع فرماتے تھے۔ معتدل کا معنی ہوتا ہے مطمئن، بالکل ہر عضو اپنی اپنی جگہ پہ آ جائے، اور پھر وہاں سبحان ربی العظیم ایک یہ دعا آتی ہے، ایک سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح ایک یہ دعا آتی ہے، ایک سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آ جاتی ہے دعا۔ تو جو آپ دعا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، سب سے کم مقدار کم از کم ایک مرتبہ لازمی آدمی پڑھ لے، اور مکمل تسبیح تو 10 ہوتی ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک صحابی فرماتے تھے کہ اس کی نماز جو ہے یہ اللہ کے رسول کی نماز جیسی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے پھر شمار کیا کہ گویا کہ 10 مرتبہ وہ پڑھتے تھے سبحان ربی العظیم، اسی طرح سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ۔ تو 3 مرتبہ یہ سنت طریقہ ہے، 3 مرتبہ آپ پڑھیں، مسنون ہے کہ کم از کم 3 مرتبہ پڑھا جائے۔ فرض 1 مرتبہ تو ہے ہی فرض، تب رکوع شرعی طور پہ تصور ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے گھٹنے ہوں، یہ گھٹنے آگے نہ نکلے ہوں، اس کو دبا کے آپ نے رکوع کرنا ہے، گھٹنوں کو دبا کے رکوع کریں، اور اس کے بعد پھر سمع اللہ لمن حمدہ یہ کہہ کے رکوع ختم ہو جاتا ہے۔ یہاں ان الفاظ کا ترجمہ وہ شاید ہم نہیں پڑھتے ہیں، یہ جو الفاظ ہم نماز میں کہتے ہیں ان کا ترجمہ ہم نہیں پڑھتے۔ اللہ اکبر سے لے کے ثنا فاتحہ سے لے کے اور رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع میں تسبیحات اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، کاش ہمیں ان کا ترجمہ آ جائے تو ہم کبھی راہ مستقیم سے ہٹ نہ سکیں۔ ترجمہ آتا نہیں، اس لیے گمراہی پھیل جاتی۔ اب اس کلمے کو لے لیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کو، یہ ہر فرقہ کہتا ہے، جتنے بھی فرقے ہیں سارے ہی قائل۔ اب اس کا مطلب اگر آدمی کو آ جائے تو فرقہ پرستی ویسے ہی ختم ہو جاتی۔ اس کا مطلب ہے سمیع اللہ، اللہ نے سن لی، لمن حمیدہ اس شخص کی جس نے اس کی تعریف کی۔ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ سنتا ہے، یہ نبی مکرم فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام ان کے الفاظ ہوتے تھے، امام ائمہ اعظام بڑے بڑے محدثین سب کے الفاظ یہ، ان تمام کا عقیدہ کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس کی سن لیتا ہے، اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں واسطے بنے ہوئے، ہمارے سلسلے بنے ہوئے، یہ فلاں سلسلے کا آدمی ہے، یہ فلاں سلسلے کا آدمی ہے، میری سنتا نہیں، اس کی واپس نہیں کرتا۔ اور پھر زندوں کو چھوڑیں، مردوں کو واسطے بنانے شروع کر دیے، جو مر چکے، شاید مٹی ہو چکے ہوں، کوئی پتہ نہیں قبر میں کون جا کے دیکھتا ہے، مجھے کسی کا کیا علم ہے۔ ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، مدینہ طیبہ میں یہ مہاجر ہجرت کر کے آئے تو سب سے پہلے ان کی وفات ہوئی۔
تو ایک عورت جب یہ فوت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تو وہ عورت کہنے لگی اسی گھر میں جس گھر میں عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ رہتے تھے کہ اللہ کی قسم یہ جنتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ بات نہ کر، واللہ وانا رسول اللہ ما ادری ما یفعل بی، اللہ کی قسم میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے بھی نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ تو یہ جتنے واسطے ہیں سارے جھوٹے واسطے، اللہ کو کسی سہارے کی ضرورت الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی اولاد بنائی ہے، نہ اللہ کو کوئی جز ہے، نہ ہی اللہ کا کوئی شریک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کا کوئی دوست بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کمزور ہے تو اس لیے اس کو دوست بنا لیا۔ یہ جتنے اللہ کے نیک بندے ہیں یہ اللہ کے تابع ہیں، اللہ چاہے ان کی بات مان لے چاہے ان کی بات نہ مانے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اللہ سے 3 دعائیں کی، اللہ نے 2 قبول کر لی، 1 قبول نہ کی۔ میں نے دعا کی یا اللہ میری امت کو قحط سے ہلاک نہ کرنا، 1 مرتبہ ہی عذاب نہ آ جائے۔ اللہ نے کہا تیری دعا قبول۔ پھر دعا فرمائی کہ اللہ میری جو امت ہے اس پہ باہر سے دشمن مسلط نہ ہو، اللہ نے فرمایا تیری دعا قبول ہے۔ پھر تیسری دعا فرمائی یا اللہ میری امت آپس میں لڑے جھگڑے نہ، فرمایا یہ تیری دعا قبول نہیں ہے، وہ مالک ہے، قبول کر لے تب بھی قبول نہ کرے تب بھی۔ جب اللہ کے رسول کی یہ حالت ہے تو عام یہ جو پیر فقیر یا مرشد رہنما یا جن کے نام کی بیعت کی جاتی ہے، جن کے نام کے دھاگے باندھے جاتے ہیں، ان کی کیا حیثیت؟ اللہ اتنی چھوٹی سی ذات ہے، یہاں پھر دلیلیں دیتے ہیں جی بڑے سے ملنا ہو تو چھوٹے سے رابطہ کریں، پھر سیڑھی بنتی ہے، واسطہ بنتا ہے، چھت پہ جانا ہو تو سیڑھی لگا لیتے ہیں، اور جب تک اس سیڑھی پہ چڑھ کے اوپر نہیں جاؤ گے پہنچ کیسے سکتے؟ یہاں نماز میں ہر بندے کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سن لیتا ہے جو اس کی تعریف کرتا ہے، تو نماز کے بعد ایسا عقیدہ کیوں نہیں ہوتا؟ یہ تو دوگلا پن ہے کہ نماز میں آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، پیغمبر کی بھی، صحابی کی بھی، تابعی کی بھی، تبع تابعی کی بھی، امام کی بھی، مقتدی کی بھی، نبی کی، امتی کی، تمام کی ڈائریکٹ سنتا ہے۔ نماز میں یہ عقیدہ ہوتا ہے جیسے ہی نماز ختم ہوتی ہے پھر وہ سرکار بھی واسطہ بنتی ہے، وہ سرکار بھی واسطہ بنتی ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کسی بھی فرقے سے آپ کا تعلق، اس کا ترجمہ ذرا پوچھئے۔ یہ جو ممبروں پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں نا مولانا حضرات، یا یہ پیر فقیر جنہوں نے اپنے نام کے جھنڈے بنائے ہوئے ہیں نا آستانہ عالیہ، اور جن کے نام کے تعویذ چلتے ہیں، ان سے ترجمہ کروائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ نماز، قرآن کہتا ہے صبر اور نماز سے مدد مانگو، وہ نماز جو ترجمے کے ساتھ نہ آئے وہ آپ کی مدد کیا کرے گی؟ اللہ اس کے ذریعے سے آپ کی مدد کیا کرے گا جب عمل ہی نہیں ہے، جب ان الفاظ کا یقین ہی نہیں ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ 17 رکعتیں ہوتی ہیں فرض کی دن اور رات میں، 5 نمازوں میں 17 مرتبہ کہہ دیا سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مطلب سمجھ میں نہ آیا تو اس نماز کا کیا فائدہ ہے؟ پھر وہی غیر اللہ کو پکارنا، پھر وہی واسطے بنانا، پھر وہی شرک کرنا۔ یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو واسطہ بنانا شرک ہے، اللہ کو کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ۔ اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا ہے، اس کے وسوسوں کو بھی جانتا ہے، دل کے خیالات کو بھی جانتا ہے، دماغ میں جو سوچے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، اس کے اٹھنے والے قدم کو بھی جانتا ہے، اس کے ارادوں اور اس کی منزلت کو بھی جانتا ہے۔ اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تو کسی کو کہنا پڑتا ہے، یہاں ابھی دل میں خیال ہوتا ہے، اللہ پہلے ہی جان لیتا ہے۔ تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ سن لیا۔ کیوں جی؟ نماز پڑھتے ہیں تو کسی فرقے سے آپ کا تعلق ہو، لیکن کبھی اللہ کے سامنے کسی کو واسطہ نہ بنائیں۔ جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ صدقہ محمد یا واسطہ محمد، اللہ اپنے حبیب کے صدقے،
اللہ کو کسی کے صدقے کی ضرورت نہیں ہے. جب میرے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، عبداللہ کے گھر میں نہ آئے تھے، آمنہ کے لال نہ بنے تھے، اس وقت بھی اللہ دعائیں قبول کرتا تھا، پچھلی قوموں کی دعائیں سنتا تھا. اللہ کو کسی کے واسطے کی ضرورت نہیں. کہتے ہیں نا حبیب کا واسطہ. اللہ تعالیٰ یہ تو ہم تو مخلوق ہیں، چاہے نبی ہو چاہے عام آدمی، اللہ کو کسی واسطے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ماننا ہوا پھر تو کافر کس کا واسطہ دیتے ہیں جو ان کو ملتا ہے سب کچھ، اور جو غیر مسلم ہے وہ کس حبیب کا واسطہ دیتے ہیں؟ وہ تو اللہ کے رسول کو مانتے نہیں، ان کو بھی ملتا ہے کہ نہیں؟ یہ تو ایک دنیا کا نظام اللہ نے بنا دیا ہے، اس کے مطابق دنیا چلتی رہے گی. نبی آتے گئے، نبی فوت ہوتے رہے، سورج یہیں سے نکلے گا، یہیں غروب ہوگا. اس کو کسی کے واسطے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے سیدھے راستے پہ آ جائیں، جو راستہ حضرت محمد رسول اللہ کا ہے، صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر اس کے بعد ربنا لک الحمد، یہ آپ پڑھا کرتے تھے. بعض احباب رکوع اور سجدے میں، رکوع پورا نہیں ابھی ہوتا، اٹھتے نہیں، پھر سجدے میں چلے جاتے. اللہ کے رسول کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا رکوع سے اٹھنا، سجدے میں جانا، سجدے میں بیٹھنا، یہ تمام ایک جیسا ہوتا تھا. جتنا رکوع کیا اتنا ہی رکوع کے بعد، جتنا سجدہ کیا اتنا ہی سجدے کے درمیان، اتنا ہی فاصلہ ہونا چاہیے. یہ جو تیزی کرنا، رکوع سے اٹھتے ہی سجدے میں چلا جانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی نماز کے بارے میں فرمایا کہ منافق آدمی انتظار کرتا رہتا ہے عصر کی نماز کے بارے میں. سورج جب ایک ٹکیا بن جاتا ہے نا، نیچے آ جاتا ہے، پھر وہ کھڑے ہوتا ہے، پھر وہ ٹھونگے مارتا ہے جیسے کبا ٹھونگے مارتا ہے. اللہ کا ذکر، لا یذکر اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا مگر تھوڑا سا. ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ وہ رکوع اور سجدے مکمل نہیں کر رہا تھا. اس کا یہی مطلب ہے کہ رکوع سے اٹھا نہیں، سجدے میں چلا گیا، سجدے سے اٹھا نہیں، دوسرے سجدے میں چلا گیا. انہوں نے کہا اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو اس حالت کے علاوہ میں مرے گا جو اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجی، ان کی شریعت کے علاوہ ہے. آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک بندے نے پیچھے سے کہہ دیا رکوع کے بعد، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. یہ کلمات کہے تو آپ نے جب نماز ختم فرمائی تو فرمایا ابھی رکوع کے بعد کس نے یہ کلمات کہے تھے؟ ایک صحابی نے کہا جی میں نے کہے تھے. آپ نے فرمایا میں نے 10 سے زیادہ فرشتوں کو دیکھا ہے کہ وہ ان کلمات کو لکھنے کے لیے آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ میں نے لکھنا ہے، میں نے لکھنا ہے. تو رکوع کے بعد انشاءاللہ یہ کلمات پڑھیں گے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. پھر اس کے بعد سجدے میں جانا. اب سجدے میں جانے کے 2 طریقے عام طور پہ فقہا نے جو بیان کیے ہیں، میں دونوں تذکرہ کر دیتا ہوں. دونوں ہی صحیح ہیں، دونوں ہی طریقے صحیح ہیں. یاد رکھیے جو سنت ہوتی ہے اس میں کبھی حالت کیا ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتی ہے. اللہ کے رسول سے دونوں منقول ہیں. ایک تو جیسے آپ سجدے میں جائیں تو پہلے گھٹنے لگا لیں، یعنی گھٹنے لگا لیں بعد میں ہاتھ لگا لیں، اس کی بھی روایت آتی. اور دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ ڈائریکٹ رکھ دیں بعد میں گھٹنے لگائیں. تو دونوں حالت ہی ٹھیک ہے، یعنی پہلے گھٹنے رکھنے بھی یا پہلے ہاتھ یہ رکھنے سجدے میں، تو یہ دونوں ہی درست ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اس لیے اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی سجدہ کرتے وقت گھٹنے پہلے رکھ لے، کوئی ہاتھ پہلے رکھ لے، تو اس میں جھگڑے کی ضرورت نہیں ہے. اتفاق اتحاد، صرف سنت پہ بلائیں لوگوں کو، توحید رسالت پہ اکٹھا کریں، ان کو بتائیں یہ سنت طریقے ہیں. اگر کوئی نہیں کرتا مثلا تو آپ پہ لست علیہم بمسیطر، آپ کو اللہ نے نگران مقرر نہیں کیا. آپ کا کام ہے بتلا دینا، لوگوں کو یاد دہانی کروانا. تو سجدے میں جا کے اس کے بعد پھر سجدہ، اللہ کے رسول نے فرمایا 7 اعضاء پہ ہوتا ہے، 7 اعضاء پہ سجدہ. دونوں پاؤں، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ناک اور منہ،
ناک اور ماتھا، منہ نہیں، ناک اور ماتھا یعنی چہرہ. اب چہرے کے یعنی ناک ماتھا بھی لگانا ہے اور ناک بھی لگانی ہے. اور آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ اٹھے ہونے چاہیے، جسم کے ساتھ نہیں لگے ہونے چاہیے. سجدے کی حالت میں آپ کے جسم سے ہاتھ، یہ جو بازو ہیں یہ دور ہونے چاہیے. اور انگلیاں جو ہیں یہ بند نہیں ہونی چاہیے. سجدے کی حالت میں انگلیاں کھلی لیکن سیدھی، یہ بھی نہیں کہ اس طرح نہیں، ملا کے سیدھی انگلیاں کر کے خانہ کعبہ رخ ہونا چاہیے. اور جو پاؤں ہے اس کی جو نوک ہے پاؤں کی یعنی انگلیوں کی پورے، ان کو بھی کعبہ رخ کریں، کعبہ رخ کریں. اور سجدے میں آپ پھر اپنے جسم کو سمیٹیں گے نہیں. بعض لوگ عورتوں اور مردوں کی نماز میں فرق کرتے ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں جی مرد ہاتھ اور طرح باندھیں، عورتیں ہاتھ اور طرح باندھیں. نہیں، دین مرد کے لیے بھی ہے، دین عورت کے لیے. اسی طرح سجدے میں وہ عورتوں کی اور بتاتے ہیں جی عورت اس طرح سجدہ کرے. کوئی روایت نہیں آتی، یاد رکھیے. اپنی طرف سے فقہ ہیں، اپنی طرف سے کتابیں مولویوں نے لکھ لکھ کے بھری ہوئی ہیں. نہ ان کی قرآن میں دلیل ہوتی ہے نہ حدیث میں دلیل ہوتی ہے. جو سجدہ مرد کرے گا وہی سجدہ عورت کرے گی. عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یاد رکھیے. جو مرد کی نماز ہے وہی عورت کی نماز. جو حضرت رسول اللہ پڑھتے تھے وہی امی عائشہ پڑھتے تھے رضی اللہ عنہا، وہی ابو بکر صدیق پڑھتے تھے، وہی آپ کے ازواج امہات المومنین پڑھتے، وہی سیدہ فاطمہ پڑھتی تھیں، وہی علی المرتضیٰ پڑھتے تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین. پھر اس میں آپ نے سبحان ربی الاعلیٰ، یہ کم سے کم ایک مرتبہ جو فرض ہے. سجدہ تب شرعی طور پہ تصور ہوگا اگر کم سے کم پڑھیں ایک مرتبہ. اور 3 مرتبہ مسنون ہے تو مکمل تسبیح 10 مرتبہ، 10 مرتبہ مکمل تسبیح ہے سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ. تو اس کے علاوہ بھی دعائیں آتی ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بھی آتی ہے. اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں، اللہ اکبر کہہ کے بیٹھ جائیں. وہ اس طرح بیٹھنا ہے کہ پاؤں جو بایاں ہے وہ بچھا لیں، اس کے اوپر بیٹھنا ہے آپ نے. اور یہ پاؤں دوسرا دایاں پاؤں کھڑا کر لینا، اس کی انگلیاں جو ہیں وہ کعبہ رخ ہوں. بعض روایت میں ایسے بھی آتا ہے کہ پاؤں باہر نکل سکتا ہے دائیں پاؤں کا. دایاں پاؤں جو ہے وہ سیدھے نہ کریں، وہ بھی ایسے بچھا لیں، ایسے بھی بیٹھ سکتے ہیں. پھر وہاں 7 دعائیں مانگنی ہے، 7 دعائیں. اللہم اغفر لی تو پڑھتے ہی ہیں، اللہم اغفر لی تو ہر فقہی جتنے بھی ہیں وہ سارے پڑھتے ہیں. تو 7 دعائیں وہاں مانگنی ہے. اللہ کے سامنے وہاں نماز پڑھ رہا ہے اور ایک سجدہ کر کے گویا مومن کہتے ہیں صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. اور 17 مرتبہ رکعات میں 34 سجدے کرتا ہے بندہ. ان 34 سجدوں کے درمیان 17 مرتبہ بیٹھتا ہے اور 7 دعائیں مانگتا ہے اپنے مالک سے، اپنے رب سے. اور رب بھی وہ ہے جو رب العرش العظیم ہے، رب العرش الکریم ہے. وہ رحمان ذو العرش المصطفیٰ، وہ چنے ہوئے عرش کا رب ہے. اس کے ساتھ پھر 7 دعائیں مانگنی ہیں. ساری زندگی کا احاطہ ہوتا ہے ان 7 دعاؤں میں. جو بندہ اس سجدے کے درمیان یہی دعا ترجمے کے ساتھ پڑھ کے مانگ لے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا. بعد میں دعا نہ مانگیں. اب بعض حضرات کہہ دیتے ہیں جی اجتماعی دعا کے بارے میں، اجتماعی دعا اگر آدمی کی نماز اتنی اچھی ہو نہ مانگے کوئی مسئلہ نہیں. مثلا جب آپ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے ہیں، آپ نے جو دعا مانگی ہے وہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے، تو یہ میں دعا آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں. اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، ورحمنی مجھ پہ رحم کر، وحدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے صحت دے، ورزقنی مجھے رزق دے، ورفعنی مجھے بلند کر، وجبرنی میرے نقصان پورے کر دے. یہ 7 دعائیں اللہ سے مانگ لی. مغفرت بھی مانگ لیا، رحم بھی مانگ لیا، ہدایت بھی مانگ لی، رزق بھی مانگ لیا، عافیت بھی مانگ لی.
بلندی بھی مانگ لی. معاشرے والے ذلیل کرتے ہیں, ورفعنی, اللہ مجھے بلند کر دے. وجبرنی, بڑے کمی کوتاہی نقصان, کاروبار میں کمی نقصان, بے روزگاری. وجبرنی, اے اللہ میرے نقصان پورے کر دے. یہ 7 دعائیں اگر آپ سمجھ کے مانگیں, اپنے رب کی رحمت کے قریب ہو جائیں. مغفرت بھی مل جائے, رحمت بھی مل جائے, عافیت بھی مل جائے, رزق بھی مل جائے, اور ہدایت بھی مل جائے, بلندی بھی مل جائے, نقصان بھی پورے ہو جائیں, تو آدمی کو اور کیا چاہیے. اور پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ جو ہے, اگلا سجدہ, اس میں بھی یہی ہے کہ سجدہ اطمینان کے ساتھ کیا جائے. اور اس کے بعد پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے ہیں تو وہی 2 طریقے, یا تو گھٹنوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں پاؤں کے بل ویسے, یا دوسرا ہاتھ لگا کے کھڑے ہو جائیں. دونوں طرح ہی درست ہے. ایک جلسہ استراحت کہتے ہیں, جلسہ استراحت وہ ہوتا ہے پہلی اور تیسری رکعت میں. اگر 4 رکعت ہے تو تیسری رکعت میں, اور پہلی رکعت میں. اگر 2 رکعت ہے تو پہلی رکعت میں, کہ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے پھر اٹھ جانا. یہ بھی اللہ کے رسول کی سنت. تو اگر آدمی نہ بیٹھے, یہ بھی آتی ہے کہ صحابہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو اس میں بھی جھگڑے کی کوئی بات نہیں ہے. دوسری رکعت بھی پھر اسی طرح پڑھنی. اور اس کے بعد اگر 2 رکعتیں ہیں یا 4 رکعتیں آپ پڑھ رہے ہیں, تو 4 رکعتوں میں دوسری رکعت میں ویسے ہی بیٹھیں گے پہلے تشہد میں, جیسے آپ سجدے کے درمیان بیٹھتے ہیں کہ پاؤں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھیں. اور اگر آپ پڑھی 2 رکعت رہے ہیں, یا پھر 4 رکعتوں کا آخری تشہد ہے, تو اس میں یہ جو بایاں پاؤں ہے یہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے گزار کے زمین پہ بیٹھیں گے. بایاں پاؤں وہ دائیں ٹانگ کے نیچے سے گزار کے دائیں طرف کو آپ نیچے بیٹھ جائیں گے, اور دایاں پاؤں کھڑا کریں گے, اور پھر التحیات پڑھیں گے. یہ جو التحیات ہے جسے تشہد کہا جاتا ہے, تشہد کا معنی گواہی. تشہد شاہدہ سے ہے گواہی, تو اللہ کے سامنے اب گواہی دینے لگا ہے. نماز اس نے قیام بھی کر لیا, رکوع بھی کر لیا, سجدے بھی کر لیے, حمد بھی کر لی, تعریف بھی کر لی. اب اللہ کے سامنے اپنی گواہی آخری پیش کرنے لگا کہ اللہ میں تیری عبادت کر رہا ہوں, آخری حصہ آ گیا ہے, اب آخری حصے میں اللہ میری التجا سن لے. پھر اللہ کو سنائے گا. وہاں پھر اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جب معراج پہ گئے تھے تو اس وقت پھر آپ نے یہ فرمایا تھا, آگے سے پھر فرشتوں نے آگے سے جواب دیا تھا. اب میں وہ دہرا دیتا ہوں آپ کے سامنے. وہاں کلمات ہیں, التحیات للہ, زبانی عبادات, تحفے والی عبادات وہ اللہ کے لیے. والصلوات, بدنی عبادات جسم کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے لیے. والطیبات, مالی عبادات وہ اللہ کے لیے. یہ عقیدہ بیان کر دیا, عقیدہ توحید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ میری زبانی عبادت جو میں کہتا ہوں, میری بدنی عبادت جو میں کرتا ہوں, میری مالی عبادت مال کی صورت میں, زکوٰۃ کی صورت میں, صدقے کی صورت میں, نیاز نظر کی صورت میں, وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. یہی عقیدہ ہے ساری نماز میں, ساری نماز میں یہ عقیدہ ہے. اب تشہد میں بھی گواہی کس کی دی ہے؟ اللہ کی, توحید کی گواہی. اب نماز شروع کرتے ہوئے کیا کہا تھا؟ اللہ اکبر. کیوں جی؟ ساری نماز پڑھتے جائیں, اس میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ اللہ کی توحید, اللہ کا ایک ہونا. اب یہاں آخر میں جب گواہی دینی, اس میں بھی یہی کہا کہ زبانی عبادات, بدنی عبادات, مالی عبادات کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. گویا نماز ہمیں کیا حکم دیتی ہے کہ میری ساری زندگی اللہ کے لیے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. کہ میری نماز, میری قربانی, میری زندگی, میری موت ایک اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کو پالنے والا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہاں بھی یہی کہہ دیا. پھر اس کے بعد یہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا, اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ جب معراج پہ گئے تھے آپ نے یہ اللہ کی تعریف کی, تو آگے سے فرشتوں نے کہا
السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمت اس کی برکتیں ہوں۔ پھر آگے پھر جواب دیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ فرشتوں کو جواب تھا کہ اللہ کے نیک بندوں پہ بھی سلامتی ہو، ہم پہ بھی سلامتی ہو۔ یہاں ایک کلمہ ہے السلام علیکہ ایھا النبی، بعض لوگ کہتے ہیں جی دیکھیں اب نماز میں پڑھ دیتے ہیں ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا یا ایھا النبی، ایھا النبی یا نبی، یا رسول اللہ، یا محمد، یہ کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ تو کلمات وہ ہیں جو اللہ کے رسول کہا کرتے تھے، اور نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ نہیں؟ تو آپ کس کو کہتے تھے ایھا النبی؟ یہ گویا کلمات پکارنے کے لیے نہیں ہیں، یہ ایک شریعت کا درجہ بن چکا ہے۔ مثلا قرآن میں آتا ہے یا ایھا النبی یا ایھا الرسول، قرآن میں آتا ہے ایسا۔ تو اب ہم جہاں یہ لکھا ہوگا وہاں پڑھیں گے، جہاں نہیں لکھا ہوگا وہاں پڑھیں گے۔ یہی ہے، نماز میں آ گیا السلام علیکہ ایھا النبی، نماز کے علاوہ نہیں آیا یا رسول اللہ، یا محمد، یا نبی نہیں آیا۔ جو کہہ دیا وہ مان لیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی، یاد رکھیے، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ نماز میں بس آ گیا، جہاں آ گیا وہاں ہم پڑھیں گے۔ مثلا قبرستان جاتے ہوئے ہم کہتے ہیں السلام علیکم اہل القبور، یا اہل الدیار کہتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں کہتے کہ قبرستان والوں کو سنانا ہے، نہیں، یہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے اس لیے کہتے ہیں صلی اللہ ہو۔ تو جہاں آپ نے کہہ دیا وہاں ہم نے کہنا، جہاں نہیں کہا وہاں نہیں کہنا۔ تو یہ جتنے بھی دلائل ہیں سارے بودھے دلائل، نہ کوئی ان کی ہوتی ہے تشریح، نہ کوئی ان کی جزارت ہوتی۔ اللہ پاک ہمیں صحیح عقیدہ پہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ ہم پہ سلام بھیجے اور اللہ کے نیک بندوں پہ۔ پھر اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور انگلی جو ہے وہ جب اللہ کا نام آئے تو اٹھنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ، لا پہ اٹھا لیں، الا اللہ پہ گرا لیں، یہ فقہ حنفی میں، یہ احناف کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اس پہ گرا لیں لفظ اللہ۔ اور مالکی یا شافی وہ کہتے ہیں جب اللہ لفظ کہنا ہے پھر اٹھانا ہے، مثلا وہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر اٹھانی ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ ہے، دونوں کو لے لیں، لا پہ بھی اٹھا لیں، الا اللہ پہ بھی اٹھا لیں، جہاں جہاں اللہ کا نام آئے اس پہ انگلی اٹھا لیں، گواہی دینی واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ محمد عبدہ و رسولہ۔ یہ اس کے بعد پھر درود۔ احناف کے نزدیک وہ جو بھائی ہیں ہمارے، یہ میں نام اس لیے نہیں لیتا کہ کوئی کسی کو ہٹ کرنی ہے، نہیں، اللہ کی قسم یہ تو ہمارے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا۔ خاص طور پہ میں اپنی بات کرتا ہوں، نہ میرا کوئی فرقہ ہے، یاد رکھیے میں ایک مسلمان، ایک مومن کی حیثیت سے گفتگو کرتا ہوں۔ یہ مسجد چاہے اہل حدیث مسلک کی ہے یا جس کی بھی ہے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ہم نے وہ بات بیان کرنی ہے جو اللہ رسول کو پسند آئے، بس، نہ کسی کو ہٹ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، وہاں میں دور سے آتا ہوں، ہو سکتا ہے راستے میں سواری کا مسئلہ بن جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، آدمی ختم ہی ہو جائے، یہ آدمی کی زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ کم از کم یہ جمعہ پڑھانے کے بعد دل یہ مطمئن ہو کہ ہم نے اللہ رسول کی بات کر دی ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے بیان نہیں کیا، کسی کو خوش کرنے کے لیے بات نہیں کی۔ اللہ پاک میرے لیے بھی قبول فرمائے، آپ کے لیے بھی قبول فرمائے۔ وہ کہتے ہیں جی، احناف کہتے ہیں جی جب تشہد پڑھ لیا نا پھر نماز مکمل ہو گئی، اور حدیث بھی ایک آتی ہے کہ جب تشہد پڑھ لیا پھر اس کے بعد نماز دعا مانگ سکتے ہیں۔ یہاں تو کہیں نہیں آیا کہ تشہد کے بعد نماز ختم ہو جاتی ہے، نہیں، حدیث میں اتنا ہے کہ جب تشہد پڑھ لے پھر جو مرضی دعا تو پسند کرے تو کر۔ تو وہاں پھر سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ درود پاک۔ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ درود پاک۔ اب درود پاک نہ ہو تو کوئی دعا بھی شاید قبول نہ ہو۔ اس سے زیادہ محبت رسول اور کیا ہوگی میری اور آپ کی، کہ تشہد پڑھنے کے بعد، گواہی دینے کے بعد
اب سب سے زیادہ ذکر جس شخصیت کا اللہ کے بعد ہے اس پہ درود بھیجنا، اس پہ درود بھیجنا۔ اب مجھے آپ گستاخ کہہ لیں، آپ مجھے منکر کہہ لیں، جو مرضی کہہ لیں، میں کہتا ہوں جب تک میری ایک عقیدت ہے کہ آدمی تشہد پڑھنے کے بعد جب اللہ کے رسول پہ درود بھیجتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے، تو یقیناً اس کے بعد جو مانگتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے۔ ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دعا مانگتا ہوں تو ایک حصہ آپ کے لیے مانگتا ہوں، 3 حصے اپنی دعا مانگتا ہوں۔ درود پڑھتا ہوں آپ پہ ایک حصہ اور 3 حصے اپنے لیے مانگ لے، اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی۔ شروع میں درود پڑھ لیا، آپ نے فرمایا اچھا ہے اور کر لے تو بہتر۔ اس نے کہا جی میں نصف درود پڑھا کروں گا، نصف دعا مانگا کروں گا۔ آپ نے فرمایا اور کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا جی 3 حصے درود پڑھا کروں گا، ایک حصہ میں دعا مانگ لیا کروں گا۔ فرمایا یہ بھی اچھا ہے اور کر لے تو بہتر ہے۔ اس نے کہا جی ساری دعا میں صرف درود مانگا کروں گا، درود پڑھا کروں گا۔ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو صرف درود پڑھے تو تجھے مانگنے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ یہ درود تو ایسی دعا ہے۔ اور یہاں تشہد کے بعد لوگ کہیں جی نہیں جی سلام پھیر لو بس ختم ہو گیا، تو اللہ کو ویسے اللہ کے رسول سے بڑا پیار ہے، ویسے اللہ کے رسول سے بڑی محبت ہے جی، یا نبی یا رسول۔ اور درود کے قائل نہیں ہیں، یاد رکھیے یہ جو فرقے ہیں نا درود کے قائل نہیں ہیں، صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرقوں میں سے، سن لیں، فرقوں میں سے صرف امام شافعی سمجھتے ہیں کہ درود پاک فرض ہے نماز۔ باقی یہ فقہ حنفی یا جتنے بھی اپنے آپ کو اہل سنت کہنے والے ہیں، ان کے نزدیک تشہد میں یہ نماز میں درود فرض نہیں ہے، اوپر اوپر سے کہا جاتا ہے اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر محبت رسول ہے تو اپنے عقائد کو بھی درست کریں، اپنے اعمال کو بھی درست کریں۔ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، کسی پہ انگلی یہ گستاخ ہے، یہ منکر ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ جو درود نہیں پڑھتے جی فلاں نہیں کرتے۔ اور ہم سے زیادہ درود کون پڑھتا ہے؟ میں حدیث کا استاد ہوں مثلا۔ اب حدیث جب کوئی پڑھاتا ہے اس حدیث میں 3 مرتبہ اللہ کے رسول کا نام آتا ہے، آپ کو پتہ صلی اللہ ہو۔ جب روایت شروع کرتے ہیں نبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی کہہ دیا، اس کے بعد پھر اردو میں ترجمہ کیا 2 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر جب کہہ دیا انما الاعمال بالنیات آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ 3 مرتبہ کم از کم ہر روایت میں درود شریف پڑھا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے اس کو گستاخ کہہ دینا، اس کو منکر کہہ دینا، اپنی رسموں کے لیے رسمیں خود بنا لی ہے اور نام رسول اللہ کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنی رسمیں بنا کے کہتے ہیں جی درود کے، مثلا کہتے ہیں جی اذان سے پہلے درود، اذان سے پہلے درود۔ اللہ کے بلال سے بڑا منکر پھر کون ہوگا؟ ابو محذورہ مؤذن رسول ہیں، اللہ کی قسم ہے یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، کوئی ایک دنیا کا عالم بتلائے کسی روایت میں آتا ہو کہ بلال نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہے یا ابو محذورہ نے پڑھا ہے؟ پھر تو گستاخی کا فتویٰ پہلے مؤذن رسول پہ لگے۔ وہ اگر مؤذن رسول وہ گستاخ نہیں ہے تو آج جو اذان سے پہلے درود نہیں پڑھتا وہ بھی گستاخ۔ دین اپنی طرف سے گڑھ کے فتوے خود اپنے لگا کے اپنے آپ کو حرمت رسول کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ اللہ پاک صحیح راہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو درود پاک پھر وہاں پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد، اپنی طرف سے درود گڑے ہوئے، کوئی درود ماہی ہے، کوئی درود فلاں ہے فلاں ہے۔ درود سب سے افضل جو درود ہے اور پڑھنا بھی یہی چاہیے، یا پھر وہ لفظ جو اللہ کے رسول سے آئے ہیں، مثلا آپ سے آئے صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا یہ پھر درود ابراہیمی ہے۔ ان کو چھوڑ کے باقی درودوں کو پڑھ لیتے ہیں۔ اب ایک درود قبرستان بھی ہے، لوگوں نے ایک درود قبرستان رکھا ہوا ہے جی، وہ قبرستان میں جا کے پڑھیں تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اپنی طرف سے روایت ہے، وہ جی فلاں بزرگ نے کہا ہے، فلاں بزرگ کی کیا حیثیت اللہ کے رسول کے مقابلے میں صلی اللہ ہو، یہ درود ماہی ہے جی، یہ درود فلاں ہے، یہ درود فلاں ہے، اپنی طرف سے گڑے ہوئے ہیں، ان درودوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یاد رکھیے دین وہی ہے جو میرے رسول نے فرمایا ہے یا رسول کے رب نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں درود ابراہیم پڑھنے کے بعد پھر وہاں 5 چیزوں سے اللہ سے نجات مانگنی ہے، 5 چیزوں سے، اللہ کا نام لے کے کتنی چیزوں سے؟ 5 چیزوں سے۔ اللہم انی اعوذ بک
من عذاب القبر، سب سے پہلے عذاب قبر سے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمْ، یا عذاب النار، آگ کے عذاب سے، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، مسیح دجال کے فتنے سے، اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، زندگی موت کے فتنے سے، اعوذ بک من فتنۃ المأثم والمغرم، گناہ اور قرض کے سے اللہ سے پناہ مانگنی، قبر کے عذاب سے۔ اصل زندگی تو وہ ہے قیامت سے پہلے، اب قبر میں جو لیٹے ہیں ان کی لمبی زندگیاں، جو آج سے 10,000 سال پہلے فوت ہوئے تھے، اس کی قبر کی زندگی اصل ہے۔ میں جب مر جاؤں گا نا، میری جو یہ 40 45 60 سال کی عمر ہوگی، یہ زندگی نہیں ہے، زندگی وہ ہے جو قبر میں ہے۔ اس قبر کے عذاب سے اللہ سے بخشش مانگنی ہے، رسول اللہ پہ درود پڑھنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا۔ پھر جب یہ دعا پڑھیں گے تو مرنے کے بعد پھر ٹہنیاں نہیں لگانی پڑیں گی، اور جب کوئی مر جاتا ہے تو ٹہنی لگا دیتے ہیں، سبز جی اس پہ عذاب نہ ہو، گویا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ اس کو عذاب ہونا ہی ہونا ہے۔ حالانکہ وہ صرف ایک روایت آتی ہے اللہ کے رسول سے کہ آپ جا رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، تو 2 قبریں تھیں، تو آپ نے فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ 2 جرم بیان کے تھے، ایک پیشاب سے نہیں بچتا، دوسرا چغلی غیبت وغیرہ کرتا، تو آپ نے اپنی طرف سے 2 ٹہنی لگا دی، ایک اس پہ ایک اس پہ، تو فرمایا مجھے امید ہے جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی ان کو عذاب نہیں ہوگا، بس یہ اتنی بات۔ تو ہمارے مسلمانوں نے پکڑ کے ہر قبر پہ ٹہنیاں لگانی شروع کر دی۔ وہ تو اللہ کے رسول تھے، انہیں پتا تھا، وحی آتی تھی، جبریل آتے تھے بتا دیتے تھے۔ ہمارے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے ہمارے مولوی کے پاس کہ وہ قبروں پہ ٹہنیاں لگاتا پھرے؟ نہ کوئی دلیل نہ واسطہ، دین اپنی مرضی کا بنایا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ تو وہاں عذاب القبری، قبر کے عذاب سے بچائیں۔ اب نماز میں آپ نے عذاب قبر کہہ دیا، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، درود بھی پڑھ لیا، تشہد گواہی بھی دے دی، اب پھر کیا باقی رہ جاتا ہے؟ پھر دوسری دعا، اعوذ بک من عذاب جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کے عذاب سے بچا۔ جہنم کے عذاب سے 2 ہی چیزیں ہیں، عذاب 2 طرح کے ہیں، یا تو عذاب قبر ہے یا پھر عذاب جہنم ہے، اس سے بھی پناہ مانگ لی۔ اور دنیا میں سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ وسوسوں کا۔ دنیا میں وسوسے سے بڑا کوئی فتنہ، اور وسوسوں کا سب سے بڑا مربی کون ہے؟ دجال، اس سے پناہ مانگی، اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال۔ یہاں لوگ جنوں سے ڈرتے ہیں، پریوں سے ڈرتے ہیں، دیووں سے ڈرتے ہیں، جی سایہ ہو گیا، جی کسر ہو گئی۔ اللہ آپ نماز میں کہیں اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، ان شیطانوں کا شیطان، سب سے بڑا شیطان وہ کون ہے؟ مسیح ہے دجال۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت تک کوئی فتنہ نہیں ہے جو دجال سے بڑا فتنہ ہو۔ ہر نبی نے ڈرایا ہے دجال سے، ہر نبی نے اپنے امتیوں کو ڈرایا ہے، فرمایا میں بھی تمہیں ڈراتا ہوں۔ دجال وہ ہے، ایک آئے گا 40 دن کے لیے، 40 دن کے لیے دنیا میں آئے گا۔ پہلا دن اس کا 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، پھر عام دنوں، گویا تقریباً 1.25 سال رہے گا۔ فرمایا اس کے ہاتھ میں آگ ہوگی، اس کے ہاتھ میں رحمتیں ہوں گی۔ فرمایا اللہ اس کے مسخر کر دے گا بارشیں، دجال کو دے دے گا کنٹرول، جو ماننے والے ہوں گے ان پہ رحمتیں کرے گا، برکتیں نازل کرے گا، اور جو دجال کو نہ مانے گا اس پہ وہ بلائیں نازل کرے گا۔ فرمایا اگر تمہارا سامنا ہو تو پھر وہاں کیا کرنا ہے؟ جو اس کی آگ ہوگی اس میں کود جانا، وہ اصل میں اس کی جنت ہوگی، رب کی جنت ہوگی، اور جو اس کی بارشیں ہوں گی، اس کی رحمتیں ہوں گی، اس کے کرندے ہوں گے، فرمایا وہ دراصل دوزخ کا سامان ہوں گے۔ تو ایک اور بھی آپ نے دجال سے بچنے کا نسخہ فرمایا، آج جمعے کا دن ہے، فرمایا جو بندہ جمعے والے دن سورہ کہف اس کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات جو بندہ تلاوت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اصل میں ہے ہم عمل نہیں کرتے، تو پھر نماز میں یہاں مانگ لیا۔ اور یہ ساری دجالی صفتیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں نا ہم غیب جانتے ہیں۔ وہ دجال کیا کرے گا؟ مثلا میرا بھائی فوت ہوا ہے، یا والد فوت ہوا ہے، یا والدہ فوت ہوئی ہے، تو آئے گا۔ اگر میں تیری ماں کو زندہ کر دوں
تیرے والد کو زندہ کر دوں، بھائی کو زندہ کر دوں، جیسے ہم کہتے ہیں کوئی کرامت دکھا، فرمایا وہ واقعتاً زندہ کر کے دکھائے گا، وہ شیطانوں کی روحیں ان میں ڈال کے زندہ کر دے گا. ہمیں ایسے لگا جیسے والد صاحب آ رہے، اب فوت شدہ کسی کا ہو اس کو زندہ کر دیں، ہم بڑی کرنی والی سرکار ہے. کیوں جی ایسے ہی کہتے ہیں؟ کیوں جی بولتے نہیں؟ کیونکہ یہ سارا معاشرہ ایسا ہی ہے نا، شوبدہ بازوں کے پیچھے چلنے والا. فلاں نے ہاتھ لگایا تو آنکھوں سے نظر آنے لگ گیا، میرے سر میں درد نہیں جاتا تھا، دم کر دیا جی درد ختم ہو گیا، وہ لولے لگڑے کو صحیح کر دیا. اور یہ ساری صفات دجال کی صفات. وہ جی قبروں سے آوازیں آتی ہیں، جوہیں آتی ہیں، سارے دجالی کام ہیں. جن کو ہم پیر و مرشد سمجھتے ہیں، جن کو رہنما سمجھتے ہیں، جن کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، سارے دجال کے کرندے ہیں. یاد رکھیے، جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں کر سکتا ہوں، دراصل وہ دجال کا پیروکار ہے. دجال کا دعویٰ ہوگا کہ یہ میں کر سکتا ہوں. اللہ کے ماننے والے کبھی کرامت نہیں مانگتے، اللہ کے ماننے والے کبھی معجزہ نہیں مانگتے. معجزے وہ مانگتے ہوتے ہیں، کرامتیں وہ مانگتے ہوتے ہیں جو اللہ کے منکر ہوتے ہیں. جیسے قوم سمود نے کہا تھا نا کہ ہمیں ایسے کرو پہاڑی پھٹے، اس میں سے اونٹنی نکلے، اس کا بچڑا پیچھے ہو، اس کا بچہ پیچھے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، فتربص، تو بھی انتظار کر، انی متربص، میں بھی انتظار کرتا ہوں. یہ میں نکالنے لگا ہوں، مرسل الناقتی، میں اس اونٹنی کو نکالنے لگا ہوں، تو ان کا انتظار کرنا. اگر انہوں نے نہ مانا، اس کو نقصان پہنچایا، ساری قوم پہ عذاب آ جائے گا. کافروں نے کہا جی چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا. تو اللہ کے رسول نے 2 ٹکڑے بھی کر دیے، انہوں نے مانا نہیں. پھر بھی یاد رکھیے، مومن کبھی کسی کرامت اور معجزے کا محتاج نہیں ہوتا. جس نے ماننا ہو بلال کی طرح مانتا ہے، جس کے ماننا ہو، جس نے پھر صہیب رومی کی طرح مانتا ہے، جس نے ماننا ہو سلمان فارسی کی طرح مانتا ہے. پھر وہ برکتوں اور معجزوں کو، کرامتوں کو نہیں دیکھتے. ہمارے بزرگ بڑی کرنی والے ہیں، یہ جتنے کرنی والے ہیں اللہ کی قسم ہے کسی کے جسم کا ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتے. بس اللہ ان کی کبھی کبھی مدد کر دیتا ہے، ان کے کام ہو جاتے ہیں. اور کام تو کافروں کے بھی ہو جاتے ہیں، ان کے بھی اولاد ہو جاتی ہے. اگر یہاں کسی کے تعویذ سے کسی کا بچہ پیدا ہو گیا تو وہ معبود نہیں بن جاتا ہے. تو عیسائیوں کے بھی بیٹے پیدا ہوتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کون سے لوگوں کو دلیلیں دیتے ہیں جی ہمارے بزرگ بڑی کرنے والے. تو وہاں مسیح الدجال سے وہاں اللہ کی پناہ مانگ لی. اور پھر آخر میں اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اے اللہ مجھے زندگی موت کے فتنے سے میری پناہ، مجھے لے لے اپنی پناہ میں. زندگی موت کا بڑا فتنہ ہوتا ہے کہ آدمی مرتے دم تک کہتا رہا ہے مجھے اور آ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس سے 2 چیزیں جوان ہو جاتی ہیں، ایک مال کی محبت اور دوسرا عمر کی طوالت، کہ مجھے عمر لمبی مل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ آدمی لالچی ہو جاتا ہے مجھے مال زیادہ مل جائے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا، اور جو مومن آدمی اسے نہ مرنے کا غم نہ جینے کی اسے خوشی، اس کی وہ رب کی رضا میں راضی، رب کی ناراضگی میں ناراض. اب جو بندہ یہاں ہم نماز کا مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ ناراض ہوں ذرا کسی سے، جی اب تو نماز نہیں پڑھتا، بے نمازی ہے. اللہ نے قیامت کے دن ایک ایک سے پوچھنا ہے کتنے آدمیوں کو آج تک نمازی بنایا. آپ خود سوچیں کہ آج تک ہم نے کتنے بندوں کو نماز کی دعوت دی بازار میں سے گزرتے ہوئے، آؤ بھائی نماز پڑھ لیں. تو انشاءاللہ اگلے جمعے میں اس پہ گفتگو کروں گا کہ ہم دعوت کیسے دیتے ہیں کسی کو کہ جی، اور اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا. اور آخری دعا وہاں ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ، اے اللہ مجھے قرض سے بچا، اے اللہ مجھے قرض سے اور گناہ سے بچا. اللہ سے جب دعا مانگیں گے انشاءاللہ اللہ قرض سے نجات دے گا. آئیے نماز پڑھیں، یہ درود شریف پڑھیں، تشہد پڑھیں، رکعت پوری کریں، اچھی طرح نماز پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اور اللہ سے یہ چیزیں مانگیں، اللہ سے پناہ مانگیں. اللہ چیزیں بھی عطا کرے گا، نعمتیں بھی عطا کرے گا. اللہ شیطان سے محفوظ بھی رکھے گا، قرض سے بھی بچائے گا، زندگی موت کے فتنے سے بچائے گا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.